جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان المبارک کے آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ رمضان المبارک افطاری کے ان بابرکت لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر ہوگا کہ جن کی وسعت بے پناہ ہے، جن کو لفظوں میں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کاملہ، اسوہ حسنہ، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اسلامک اسکالر، ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ بخاری صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ثناخوانی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے جناب حافظ محمد اعظم رضا قادری صاحب اور جناب محمد بابر قادری صاحب دوسرے سیشن میں موجود ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اسوہ حسنہ حقیقت میں اسوہ کاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی حیات مبارکہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام کائنات انسانی کے لیے مشعل راہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر وصف، ہر خوبی، اور آپ ہیں ہی خوبیوں کا مجموعہ، وہ کمال، درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس عمل مبارکہ کی پیروی کرنا شروع کر دیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال اور حسن اور خوبیوں کے سے ہم وافر حصہ بھی پا سکتے ہیں، فیوز و برکات بھی پا سکتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک، جس میں ہر بندہ مومن یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عبادات، معاملات، اخلاقیات ہر حوالے سے بہتر کر لے، اس میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیسے مشعل راہ ہیں، اس پر آج خاص تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ جی جناب ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ بخاری صاحب، اخلاق کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچ جائے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں اور پھر اس کی اقسام کیا ہیں، اس حوالے سے رہنمائی کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے یہ خاص موضوع دیا۔ جی مرحبا۔ اخلاق، جی اخلاق عادت کو کہتے ہیں، رویے کو کہتے ہیں، ٹھیک، طور طریقے کو کہتے ہیں، برتاؤ کو کہتے ہیں۔ جی اخلاق خلق سے ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، جی اخلاق حسنہ، اخلاق سیئہ یا اخلاق رذیلہ۔ جی اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے لوگوں کو، کہ اچھے اخلاق والے اور برے اخلاق والے۔ ٹھیک ہے۔ تو اخلاق یہ ایک ہر بندے کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اپنا برتاؤ اور رویہ، اپنا برتاؤ ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے، طور طریقہ ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، انداز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث سے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کے بارے میں کیا ہے۔ تو کائنات کے مالک نے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، تو اس نے اپنے محبوب کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق والا بنایا، سبحان اللہ، سب سے بلند اخلاق والا بنایا۔ بے شک، یعنی کہ یہ دیکھا جائے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کہا جائے سب سے اچھا اخلاق کائنات میں کس کا ہے تو وہ حضور کی ذات ہے، اور کوئی شک نہیں، اس میں شک بھی نہیں۔ بے شک۔ اور کیوں؟
کیوں یہ ایسا ہے کہ جس نے بنایا ہے اس نے اپنے محبوب کو بھی بنایا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، اور وہی قابل تقلید ہے۔ اور ظاہر ہے جب دیکھا جائے تو انسان پیروی کرتا ہے تو اپنے سے بڑے کی کرتا ہے۔ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو فیشن، کہ اگر کوئی کسی سے فیشن لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے پہلے کس نے کیا ہے، اس کو دیکھا جائے تو وہ فیشن ہے، فلان اس نے فیشن سیکھا ہے، اصل میں اس نے تقلید کر رہا ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، اس کا بول چال ایسا ہے، اس کا رنگ ڈنگ ایسا ہے، تو لوگ اس کی کاپی کرتے ہیں، فالوورز میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جس کے لیے فالوور ہونا چاہیے، اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا محبوب کا جو ہے نا اسوہ حسنہ، یہی سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ تو اب اخلاق، انسان اگر کسی کا اخلاق اچھا نہیں تو وہ انسان اچھا نہیں، اسے ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ برے اخلاق والا ہے، تو وہ انسان اچھا نہیں۔ تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے، فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، سبحان اللہ، فرمایا کہ مجھے اخلاق کو مکمل پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا۔ سبحان اللہ، اخلاق کے عظیم کمال درجے پر فائز بھی ہیں اور لوگوں کو اسی اخلاق کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ بالکل بالکل، اسی وجہ سے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبھی اخلاق کے کریمانہ، اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ انہوں نے سیکھے۔ بے شک اسٹوڈنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا استاد کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سب سے اعلیٰ کلاس، اعلیٰ درجے کی کلاس وہ صحابہ کرام کی کلاس۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی صحابہ کرام میں کوئی خامی ڈھونڈتا ہے تو وہ کس میں خامی ڈھونڈ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھنے کدھر جاتا ہے اشارہ؟ اعلیٰ شاگرد بھی ہیں اور اعلیٰ معلم بھی ہیں، سب سے اعلیٰ معلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انداز بتائے کہ محبوب آپ نے یوں زندگی گزارنی۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب ایک نمونہ ہے نا، آقا علیہ السلام رول ماڈل ہیں، یعنی کہ آقا علیہ السلام کو دیکھ کے آپ پوری دنیا، یعنی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، اب تو غیر مسلم بھی آقا علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، وہ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آقا علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، جہاں انہیں ضرورت پڑتی ہے اپنے مختلف فیلڈ آف لائف میں، وہاں وہ ضرور فالو کرتے ہیں۔ تو ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنے اندر رنگیں۔ اگر تھوڑا سا بھی رنگ ہمارے سینے کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر آ جائے تو انسان اعلیٰ انسان بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب آپ نے اچھائی کا ہی حکم دینا ہے، آپ نے اچھی باتیں کرنی ہیں، فرمایا اور وامر بالعرف، یعنی کہ آپ نے نیکی کے بات کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، واعرض عن الجاہلین، جاہلوں کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرنی، ان سے اعراض کرنا، ان سے بچا۔ اب دیکھا جائے تو ایک انسان کے لیے ایک نمونہ ہے کہ انسان پہلے خذ العفو، پہلے معاف کرنے والی عادت ڈالے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس کے درگزر کرنے والی عادت ہو، اور پھر نیکی کا کام کرے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ پہلا معاف کرنا اور نیکی کا حکم دینا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا انسان جاہلوں سے بچے تو وہ خود بھی انسان کامل انسان بن سکتا ہے۔ اور ان معاف کرنے کا خاص طور پہ جو ذکر ہو رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، بالکل جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شان ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی بھی شان ہے۔ بالکل، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دیکھا جائے، دور کیا جانا ہے، آقا علیہ السلام کے گھر والوں کو دیکھ لیں، کتنا ظلم ہوا خانوادہ سادات پہ، بے شک کتنا ظلم ہوا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ خانوادہ سادات کی طرف سے کوئی رپلائی آیا ہو، سخت رپلائی آیا ہو؟ انتقامی کارروائی نظر نہیں آتی، انتقامی کارروائی نہ آئی، بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس کی مثال فتح مکہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پتہ چلا کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور پھر اخلاق حمیدہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیاں وہ آپ ہی سے سیکھنے میں اور سیکھ کر اسی اعلیٰ کمال جو ہے، اعلیٰ اخلاق جو ہیں، انہی کے پر تو ہمیں نظر آتے ہیں۔ جی وہ ایک واقعہ ہے، آقا علیہ السلام کی ہر ادا، جو حضور کی ادا ہے نا، ہمارے لیے قابل تقلید ہے، بے شک مشعل راہ ہے، مشعل راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ آقا علیہ السلام کو ایک زینب نامی یہودی خاتون تھی، جی، اس نے آپ کو زہر دیا، یعنی کہ گوشت میں زہر ملایا، اور وہ اتنا سخت زہر تھا کہ وہ گوشت خود بولا
یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیے گا، مجھ میں زہر ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو معجزانہ طور پہ تو آقا علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس میں زہر ہے جی۔ اب کچھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے کھا لیا جی، ان کی موت واقع ہوئی۔ یہ بھی بتانا تھا کہ اس میں اتنا زہر تھا، یعنی کہ فوری ان کی شہادت ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا، اب وہ عورت کانپ رہی ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے اب تو وجہ قتل بھی سامنے آ گئی جی، بھی اس نے قتل کا ارادہ کرنا اور وہ قتل کا سارا سامان بھی سامنے آ گیا، یعنی کہ ثبوت سارے سامنے آ گئے جی، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا، اپنی ذات کے لیے اس طرح اس معاملے میں بدلہ نہیں لیا۔ بالکل۔ اللہ اور فتح مکہ کے دن دیکھ لیں، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ جی، اب آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے اتنے سال تکلیف دی، 21 سال یا 22 سال تم نے مجھے تنگ کیا، مجھ پہ ظلم کیا ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھائے، مجھ پہ پتھر برسائے، میرے ساتھ جنگیں کی ہیں، میرے صحابہ کو شہید کیا ہے، اتنے مجھ پہ ظلم کیے، مجھ سے مکہ چھڑوایا، ظلم و ستم کا ہر حربہ آزمایا۔ اور آقا علیہ السلام خود فرمایا سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، اللہ اکبر، لیکن سب سے زیادہ معاف کرنے والے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے انبیاء کرام وہ بد دعا دے دیا کرتے تھے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جی، یعنی کہ یا اللہ ان کو غرق کر دے، عذاب کے لیے وہ دعا کر دیا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ والو اب مجھے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں، کیا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، اللہ اکبر، آپ معاف کرنے والے کے بیٹے سبحان ہیں، اللہ، آپ خود بھی معاف کرنے والے۔ سبحان آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے اپنے گھروں کو چلو جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اور وہی الفاظ لا تثریب علیکم لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے، تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان۔ اور آج دیکھیں ہمیں تھوڑا سی کوئی تکلیف دے دے، ہم تو اس کے اوپر اسے مقدموں تک لے جاتے ہیں، عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، اسے تھانوں تک پہنچا کے رہتے ہیں، پھر بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، پھر دوسرے حربے اختیار کیے جاتے ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، اگر کچھ نہ ہو تو جادو ٹونا کروایا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ معاف کرنے والی جو یعنی کہ جو حص ہے نا وہ ہم میں نہیں ہے، اور بعض کا تو وہ دشمنیاں پھر نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ایسے ہمارے سامنے نکھر کے آتے ہیں کہ بڑے سے بڑے دشمن کو جس نے ایذا دی اس کو معاف فرما دیا۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ نجد کی طرف سے جہاد کر کے واپس آ رہے تھے جی، راستے میں ایک درخت کے نیچے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو نیچے تلوار پڑی ہوئی تھی۔ اللہ غورس بن حارث ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نا تلوار اٹھا لی جی، اور آقا علیہ السلام کو جگا کے کہنے لگا اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ آقا علیہ السلام نے صرف یہ کہا اللہ میرا اللہ بچائے گا۔ سبحان اب اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وہ لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ آقا علیہ السلام نے پھر ہاتھ میں تلوار لے لی، سبحان آپ نے فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ اللہ۔ اب ظاہر ہے آج ہمیں کوئی تلوار کا یہاں کوئی پسٹل رکھ دے اور پھر اس کا پسٹل ہم چھین لیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اس نے بالکل کن پٹی پہ رکھ دیا۔ اب اس نے اسی طرح کیا، آقا علیہ السلام کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ اب آقا علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا، سبحان اللہ، اور وہ گیا اور جا کے اپنے قبیلے میں جا کے کہنے لگا میں آج اس شخص سے ملا ہوں وہ جو کریم ہے، تو اتنا کریم کہ کائنات میں اس جگہ کریم ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ خود بھی آیا اور اپنا قبیلہ لے کے آ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی اخلاقی کریم، یعنی کہ جو قتل کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں وہ ہمارے آقا، اللہ، یعنی قتل کرنے کا جو ارادہ لے کے آتا ہے آقا علیہ السلام اس کو بھی معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ واقعی درجہ کمال تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص اسوہ حسنہ قابل تقلید بنایا آپ کے اسوہ حسنہ کو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم بحیثیت مسلمان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنا لیں تو پھر انفرادی جھگڑے، گھروں کے جھگڑے، دیگر بڑے بڑے جھگڑے یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے، یہ ختم ہو سکتے ہیں، یہ صلح میں بدل سکتے ہیں، اور پھر یہی دنیا ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ہمارے گھر کے ماحول، خاندانی ماحول اور رشتے ناطے، اور پھر مسلمان ممالک کے آپس کے تعلقات، امت مسلمہ کے تعلقات، یہ خوشگوار ماحول میں بدل سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ان بابرکت لمحات میں
ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد اعظم رضا قادری صاحب، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب حافظ محمد اعظم رضا قادری صاحب۔ جی مفتی صاحب، کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار میں جی ضرور پیش کرتا ہوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بارے نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بارے نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مقطع میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مفتی صاحب کہ ہے تو رضا نیرا ستم جرم پہ گر جائے ہم
بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. شاہ جہاں صدائے رمضان. جی ناظرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بے شمار ہیں. چند ایک کا ذکر کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، پھر واقعات کا ذکر ہوا. اسی واقعاتی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو جاری رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ ادب احترام کا معاملہ کیا جائے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے. اسی طرح جن کے جو حقوق ہیں وہ ان کو حقوق دیے جائیں. اور پھر دین اسلام جو ہے یہ دین حقوق اس حوالے سے بھی ہے کہ انسانیت کے حقوق کا معاملہ بھی ہمیں اس میں نظر آتا ہے. اور پھر والدین، رشتہ دار، بہن بھائی، میاں بیوی، اولاد، سبھی کے حقوق کا ذکر ملتا ہے. حتیٰ کہ یہ تو انسانیت کے حقوق ہیں، یہ ایسا دین متین ہے کہ جس میں جانوروں کے حقوق بھی متعین کیے گئے ہیں، جس میں درختوں کے، چرند پرند کے حقوق جو ہیں، فصلوں کے حقوق وہ متعین کیے گئے ہیں. تو اس کی وسعتیں بے شمار ہیں اور اس کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ بخاری صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ ہیں، چند واقعات کا ذکر ہوا، مزید واقعات کا بھی ذکر ہو جائے تاکہ واقعاتی تسلسل میں ہماری مزید رہنمائی ہو، ناظرین کے لیے مزید رہنمائی کا سامان میسر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھا جائے تو آج کل ایک ٹرینڈ ہے جی کہ جو مانگنے والا ہے اس کا بھی اپنا انداز ہے اور دینے والے کا بھی اپنا انداز ہے. جی ٹھیک ہے. تو آقا علیہ السلام کے پاس چادر تھی اور وہ نجران سے آئی ہوئی تھی اور وہ تھوڑی ہارڈ تھی، سخت تھی. تو آقا علیہ السلام نے اسے گلے میں لیا ہوا تھا. تو ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے آقا علیہ السلام سے کچھ مانگنا تھا، کچھ لینا تھا. جی تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ چادر اس زور سے کھینچی کہ آقا علیہ السلام کی جو گردن پاک تھی نا، گردن پاک، اس پہ زخم آ گیا، نشانات پڑ گئے، نشان آ گیا، زخم ہو گیا. اچھا. اب ظاہر ہے جس طرح کپڑا کئی دفعہ، اور وہ آداب سے واقف بھی نہیں، اور وہ آداب سے واقف بھی نہیں. صحابہ جلال میں آ گئے، مجھے پتہ نہیں. اب سرکار علیہ السلام نے انہیں روک دیا صحابہ کو کہ اسے کچھ نہ کہا جائے. اب آقا علیہ السلام نے کہا کہ اب تجھے کیا چاہیے. جی. اور اس نے ایک عجیب سا لفظ بھی بولا نا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے کچھ دو، بلکہ آقا علیہ السلام نے اس کے دونوں اونٹوں کو سامان سے لاد دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور اس کو گھر لے گئے اور اس کو کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ میرے صحابہ کس لیے ناراض ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے انہیں روک دیا تھا، لیکن ان کی حق تلفی ہوئی، یعنی کہ ان کے دلوں پہ شاک گزرا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل صحیح. لیکن میں تجھے پہلے معاف کر دیتا. اللہ اکبر. کہ میں تجھ سے کوئی بدلہ نہیں. حالانکہ سرکار اسلام نے پوچھا اب تجھے بتانا اگر کوئی کسی پہ زخم لگا دے اب کیا کیا جائے، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو.
زخم کا بدلہ زخم ہی ہے. ہاں جی. تو وہ کہتا جی اب مجھے نہیں پتا اب کیا کریں گے, آپ بادشاہ ہیں تو کیا کریں گے. آقا علیہ السلام نے اسے معاف کر دی. سبحان اللہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مانگنے والوں کو بھی کچھ آداب ہونے چاہیے کہ اگلے بندے ایسا نہ کسی سے قرضہ لینا, تو آج کل مانگنے والے بھی ایسے نہ دروازہ کھڑکاتے ہیں, بیل دیتے ہیں اور اتنی بیل دیتے ہیں, بعد میں اگلا بندہ سو کے آیا ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے پھر گلے پڑنا, سینہ زوری وہاں پہ دکھائی جاتی مانگنے والے کی طرف, مانگنے والے کی. لیکن اب دیکھیں برتاؤ کے مانگنے والے نے آقا علیہ السلام کی گردن اطہر کو زخمی کر دیا, اللہ اکبر. لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ذرا برابر بھی یعنی کہ نا وہ بل شکن نہیں آیا, بل نہیں پڑا. قبلہ شاہ صاحب آپ کی بات سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی, وہ واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میری وجہ سے کسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہو تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے. بالکل اخلاق کریمانہ دیکھیے. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک موقع پر آپ نے مجھے تھوڑا سا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, جی ضرب آپ نے لگائی تھی, جی جی, تو میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام اس موقع پر حیران بھی ہیں, پریشان بھی ہیں, اور وہی ایک غصے والا اظہار کیے. ہاں جی. اور صحابہ کرام کی جانے ساری دیکھا, کوئی کہے مجھ سے بدلہ لے لو, کوئی کہے مجھ سے بدلہ لے لو. لیکن اب کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ میرا اس کا اعتراض مجھ پہ ہے, اس کا بدلہ بھی میں دوں. اللہ اکبر. اب وہ بھی حضرت عائشہ کا کوئی اور ذہن تھا, لیکن انہوں نے آزمایا کہ آقا علیہ السلام نے اپنا قمیص مبارک اتارا, تو جیسے ہی اتارا تو اس نے انہوں نے آقا علیہ السلام کے پیٹ کو بوسہ لے لیا. اللہ اکبر. ان کا اپنا انداز تھا, اور عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرا قطعاً ایسا ذہن نہیں تھا, میں تو بس کچھ چاہتا تھا کہ کاش آپ کو جسم اقدس کا بوسہ لے لیا جائے. سبحان اللہ, یہ سعادت مل جائے, یہ سعادت مل جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تو دیکھ لیجئے کہ آپ نے فرما دیا کہ تم اپنا بدلہ لے سکتے, مجھ سے بدلہ لے لو. اللہ اکبر. حالانکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ایک غزوہ کے موقع پر وہ ایک درست انداز کرنے کے لیے تھوڑا سا ان کو پیچھے کیا تھا, اس میں ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں تھا. بالکل. اور اسی طرح دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کی زندگی کے اتنے واقعات ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے, سیرت کی کتابیں بڑی پڑھی. اور غزوہ احد پہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے نا, شہید ہوا نا, ذرا سی ٹھوکر زخمی ہوا, خون آنے لگ گیا, اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام بے ہوش بھی ہو گئے, کتابوں میں لکھا ہے. جی بالکل. اب کیا ہوا کہ سارے صحابہ غصے میں آ گئے کہ آقا علیہ السلام زخمی ہو گئے. اب سارے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں, اللہ آپ کی تو اللہ موڑتا نہیں ہے, آپ اس طرح کہ آپ دعا کریں آج ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کر دیا. کیونکہ آقا علیہ السلام کو کوئی بندہ ہاتھ سے ضرر نہیں پہنچا سکتا تھا, نہ آپ شہید ہو سکتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس, شہادت کے حوالے سے. لیکن وہ ایک زخم لگا نا, تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کفار نے یہاں تک ظلم کر دیا کہ آپ کے دانت مبارک کا کچھ کونا شہید کر دیا. جی. اب آقا علیہ السلام نے دعا کیا, آج ہمیں کوئی چھڑی لگا کے جائے گا, بلکہ وہ کیا تھوڑا سا ویسے ہی کہیں سے کسی کو چوٹ لگ جائے, پاؤں لگ جائے تو وہ جائے گا, غلطی سے بھی لگ جائے, لڑائی شروع ہو جاتی ہے. جی. اب جو مسلمان ہے اسے سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ پہلو کیسا تھا, انداز کیسا تھا. اب کیا ہوا, آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. اب کہا کہ یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے, میری قدر و قیمت نہیں پہنچتا, یہ مجھے نہیں جانتے, لیکن میں ان سے بدلہ بھی نہیں لینا چاہتا. یا اللہ ان سے ان کو ہدایت عطا فرما, جی, اور ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرما. سبحان اللہ. اور ساتھ کبھی یہ دیکھا حضور نے کیا فرمایا, اللہم اغفر لی, یا اللہ ان کی بخشش بھی فرما. اللہ, یعنی کہ ان کو ہدایت دے کے ان کی بخشش بھی فرما. بالکل, جب ہدایت مل جائے گی تو بخشش کا سامان ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ آقا علیہ السلام پتھر مارنے والوں کو تو دعائیں دیتے. طائف کا واقعہ, طائف کا دیکھیں, آقا علیہ السلام کو پتھر مارے گئے, اتنا زخمی کیا گیا کہ آقا علیہ السلام کے جوتے مبارک خون آلودہ ہو گئے. اب جو ساتھ ایک صحابی تھے, انہوں نے یا رسول اللہ آپ پہ اتنا ظلم کیا, آپ تو اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے. جی. فرشتے آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو یہ ہم دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملا دیں یہ وادی والے غرق ہو جائیں. اور ہوا کا فرشتہ آیا, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر چاہیں تو میں طوفان لے آتا ہوں. پانی کا فرشتہ آیا, یا رسول اللہ اگر کہیں تو میں ان پہ سیلاب چھوڑ دیتا ہوں. لیکن آقا علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. یہ مجھ سے, اور کیوں, اور ان کے آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت عطا فرما. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم تھا, اللہ تعالیٰ کا بھی حکم تھا. دیکھیں ایک صبر کرنا اور ہوتا ہے
صبر کرنا، مثال اگر آپ کو کوئی تکلیف دی تو آپ صبر کر لیں، جی لیکن صبر کے بعد اس پہ دعائیں دینا یہ حضور کا خاصہ ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سبحان اللہ، آپ صبر کیجئے جس طرح پہلے رسولوں نے صبر کر کے دکھایا، اولو العزم پیغمبر، اولو العزم رسولوں نے صبر کر سبحان کے اللہ۔ دکھایا، تو آقا علیہ السلام تو پھر ان رسولوں کے بھی تو امام ہیں نا، بے شک سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین، سید الرسل ہیں۔ سبحان تو اللہ، آقا علیہ السلام پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، سبحان اللہ، ظلم کرنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ اکبر، برے اخلاق والوں کو دعائیں دیتے ہیں، سبحان اللہ، بد کلامی کرنے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں، اور اگر آپ پہ کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، ہجو کہتا ہے، تو تب بھی آپ اسے دعائیں دیتے ہیں سبحان اللہ، سبحان آقا علیہ السلام۔ اور جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ کو پھر کبھی دیکھیں کتنا ایک عظیم واقعہ میرے ذہن میں بھی آیا جی، کہ ایک پاگل عورت تھی، یعنی کہ نا وہ باتیں کرتی رہتی تھی، جس طرح ہوتا ہے نا، آپ نے اکثر پاگل دیکھا وہ خود باتیں کرتے رہتے یا دوسرے لوگوں کو باتوں میں مشغول کر لیتے ہیں، وہ ایسے جس طرح پاگل، یعنی کہ اس کا ذہن ہلا ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک، اب مدینہ منورہ مسجد نبوی تھی، تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ السلام مسجد سے صحابہ کے مجمع سے اٹھ کے اس کے پاس گئے، اور یہاں تک کہ دھوپ میں وہ کھڑی تھی تو آقا علیہ السلام دھوپ میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کے جسم اقدس پہ پسینہ آ رہا ہے، اللہ، صحابہ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن کوئی حضور کے آگے بول توڑی سکتا ہے۔ بالکل صحیح، اب کیا ہوا، 2 گھنٹے وہ بولتی رہی، حضور اس کو یوں سنتے رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب وہ بول کے جب تھک ہار کے وہ چلی گئی نا، تو آقا علیہ السلام واپس آ گئے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اتنے بڑے یعنی کہ امام الانبیاء ہیں، حضور آپ کا نازک بدن ہے، آپ دھوپ میں ایک پاگل عورت کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ، وہ تو پاگل تھی، ہلی ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینے میں اسے، اس حضرت عمر کہتے ہیں حضور اس کی تو کوئی سنتا نہیں، حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہ سنے تو میں بھی نہ سنوں، سبحان اللہ، آپ ہی تو اسی سنتے ہیں ان کی جن کی کوئی نہیں سنتا، تو حضور نے فرمایا کیوں نہ میں اس کی بات سنوں، یعنی کہ جو پاگلوں کی بھی باتیں سننے والے ہیں تو وہ میرے حضور کی ذات، اللہ اکبر، یہ اخلاق کریمانہ ہے، یعنی کہ یہ اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ اکبر، آقا علیہ السلام ادار اٹھا کے لوگوں کو یہ دیتے تھے، یہ بھی اخلاق ہے۔ اللہ اکبر، آج کل تو کسی کو ویسے لے لیں تو وہ لوگ پہلے کہانی بنائی ہوتی ہے کہ یار میرے پاس وہ لاس ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب وہ پہلے لوگ کہانی بنا کے رکھتے تاکہ مجھ سے کوئی مانگ نہ لے۔ اللہ، اور یہاں میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، جس طرح ہم صدقہ کرتے ہیں نا جی تو ادار بھی دیتے ہیں، جی، تو جو قرضہ دینا اس کا کیا فائدہ ہے؟ 18 گنا صدقے سے زیادہ فضیلت ہے، اللہ اکبر، اور جتنی دیر تک وہ پھر واپس نہ کرے اور اس میں کوئی حجت ہو، یعنی کہ مسئلہ ہو، اور وہ کسی انداز سے، یا آپ نے یعنی کہ اس پہ تھوڑی سی رخصت دیتے رہے تو ہر رخصت پہ بھی آپ کو ثواب ملے۔ سبحان اللہ، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارکہ ایک یہودی تھا، جی، اس نے آقا علیہ السلام سے کچھ قرض لینا تھا نا، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے سے قرض لیا ہوا تھا، جی، کہنے لگا جی مجھے ابھی اور تبھی قرض چاہیے، پیسے چاہیے، میرے مال چاہیے۔ جی، آقا علیہ السلام نے فرمایا فی الحال تو موجود نہیں، جی، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے فرمایا کہ میں کہیں نہیں جانے والا، تیرے ذہن میں یہ نہ ہو کہ کہیں بھاگ جائیں گے، دلے جائیں گے، تو کہا تو یہاں بیٹھ، جیسے انتظام ہوتا ہے تو میں تجھے دے دوں گا۔ اللہ، اب یہ جو بات میں کرنے والا ہوں وہ قابل توجہ، جی، آقا علیہ السلام اس کی تعلیف قلب کے لیے، تاکہ وہ کہیں پریشان نہ ہو، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے ظہر کی نماز سے لے کر صبح فجر تک آقا علیہ السلام اس کے سامنے بیٹھے رہے، اللہ اکبر، اور پھر اس نے تورات پڑھی ہوئی تھی، وہ یہودی عالم بھی تھا، یعنی کہ اس نے تورات پڑھی ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ انتہائی صبر والا نبی ہوگا، اللہ اکبر، تو اور سخی بھی ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو تب وہ آ کے اس نے کہا میں تو صرف آپ کا امتحان لینے کے لیے بیٹھا تھا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا، سبحان تو اللہ، آقا علیہ السلام نے اس کی تعلیف قلب کے لیے اتنا وقت دیا، یعنی کہ اس کے سامنے موجود رہے تاکہ اس کو محسوس نہ ہو، سبحان اللہ، وہ بھی حضور کا یہ اخلاق دیکھے وہ بھی مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، آج اگر دیکھا جائے تو کفار ہم سے کیوں پریشان ہیں؟ ہمارے صرف ہماری اخلاقیات کی وجہ سے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، کافر وہ دیکھتے وہ کہتے ہیں پہلے مسلمانوں کا یہ حال ہے تو اگر ہم مسلمان ہوں گے ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، تو یہ بڑا عجیب اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں، آج کے مسلمان کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہے نا، یہی مسئلہ ہے، اللہ، لیکن جو بھی ہو رہا ہے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ قیامت کے دن جو سب سے اعمال میں تولے جائے گا، سب سے پہلے وزن کیا جائے گا وہ اچھے اخلاق کا وزن ہوگا، اللہ اکبر، سبحان تو اللہ، لہٰذا یہ اچھا اخلاق بہت ضروری ہے، بے شک، اور انسانوں کے نہیں، یہ نہیں جانوروں کے لیے بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک جنگ پہ جا رہے تھے تو رستے میں نا
ایک کسی کتیا نے نا بچے دیے ہوئے تھے، جی تو آقا علیہ السلام نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اللہ کہ یہاں کھڑے ہو جائیں، ان کو کوئی تکلیف نہ دے، اس راستے سے کوئی گزرے نہیں. ہاں یعنی کہ ان کو فتح مکہ کے موقع ہاں پر یہ فتح واقعہ. مکہ کے موقع پر تو وہ یعنی کہ 2 بندوں کی ڈیوٹی لگا دی. اللہ یعنی کہ کتنے کریم آقا کے جو جانوروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. اللہ اکبر، بے شک، ایسے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام. سبحان اللہ. اور حضور کا ایسا ہے اخلاق، بے شک. اور آقا علیہ السلام کے اخلاق کے، اور حضور نے فرمایا جو اخلاق اب دیکھا جائے تو کس کس کے لیے کیسا کیسا اخلاق ہونا چاہیے. جی. بیوی کا الگ اخلاق، ان کے کس طرح بیوی سے پیش آنا، کس طرح والدین سے پیش آنا، جی. کس طرح اولاد کے ساتھ پیش آنا، کس طرح ہمسایوں کے ساتھ پیش آنا، جی. وہ سارے معاملات حضور نے کر کے دکھا. بے شک وہ ہمارے لیے آج بھی احادیث مبارکہ، سیرت مبارکہ کی کتب میں بھی موجود ہیں. قرآن مجید فرقان حمید بھی اس کی گواہی دے رہا ہے. اور ان سے محبت کرنا، اچھے اخلاق کا یعنی کہ دیکھیں یہ تو کافروں کے معاملات تھے نا جو حضور نے، حضور گھر والوں میں حضور نے فرمایا. اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب آقا علیہ السلام آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تو اس وقت آقا علیہ السلام کے نکاح میں غالباً 9 ازواج مطہرات جی. لیکن کسی ایک کو بھی حضور پہ شکوہ نہیں تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھا جائے تو ازواج کا یہ حقوق ہے کہ ازواج شکوہ نہ کریں، یعنی کہ ایسا برتاؤ کرنا. اور والدین شکوہ شکایت نہ کریں، والدین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا. بالکل. اولاد کی ایسی تربیت کرنا کہ اولاد ان کے بغیر جی نہ سکے اور کہے کہ یہ میرا سارا کچھ دیا ہوا میرے باپ نے. سبحان اللہ. تو یہ اچھے اخلاق ہی ہے. اور دیکھیں دنیا میں امن ہے نا، اگر امن چاہتے ہیں تو وہ اخلاق سے آئے گا. بے شک. اخلاق حسنہ سے امن ملے گا، اور اخلاق سیئہ سے، برے اخلاق سے پوری دنیا کے اندر جنگ ہوگی، افراتفری ہوگی. لیکن اگر چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن آ جائے تو آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. بے شک. جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت اس حوالے سے واقعات بھی بیان کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اخلاق کریمانہ کی پیروی کرنا آج بھی شروع کر دیں تو ہر شعبے میں، ہر جگہ پر ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے اندر بہتری لا سکتے ہیں. اور یہ انفرادی سطح سے شروع ہو کر پھر اجتماعی سطح پر تمام امت مسلمہ کے لیے اس دنیا میں بھی اور پھر کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیابی کا ضامن یہی ذریعہ ہے، اخلاق کریمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا. آخر میں چاہوں گا قبلہ شاہ صاحب دعا کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یا اللہ عز و جل، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ عز و جل، جو کلمہ کلام ہوا، گفتگو ہوئی، اچھی گفتگو ہوئی، آقا علیہ السلام کے اخلاق پہ جو گفتگو ہوئی، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہمیں معافی عطا فرما، اور اس نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، اور سامعین کو، ناظرین کو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جو گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، سب کو شفاء کلی عطا فرما. میرے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. میرے مالک جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. جو کاروباری معاملات کی وجہ سے پریشان حال ہیں، میرے مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مالک ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شر سے، فتنہ بازوں کی فتنہ بازی سے، جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ فرما. میرے مالک ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما. میرے مالک ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے صدقے سے ہمارے اخلاق بھی اچھے کر دے، ہماری گفتگو کا انداز بھی اچھا کر دے، ہماری زبانوں کو اچھا کر دے. میرے مالک ہماری زبانیں تیرے ذکر سے لبریز رہیں. میرے مالک برے کلمات سے، برے وقت سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم استرنا بسترک الجمیل. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان، معزز مہمان جناب محمد بابر قادری صاحب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب محمد بابر قادری صاحب. اپنے داماد
شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامان پہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان